ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک باڑھ میں ایک عورت کی لاش ملی، اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ لاش کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے جب اسے دیکھا کہ ایک لاش کفن میں لپٹی ہوئی تیر رہی ہے تو انہوں نے اس لاش کو خشکی پہ یعنی سوکھے میں لانے کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی، اور کافی تگ و دو کے بعد یہ لوگ لاش کو خشکی پر یعنی سوکھے میں لانے پر کامیاب ہو گئے۔ اور جب انہوں نے کفن کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ لاش کسی عورت کی ہے۔ سب سے حیران کر دینے والی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ کفن کے ساتھ مومی شاپر پہ لپٹی ہوئی ایک چٹھی بھی تھی، جسے پڑھنے کے بعد ہر کوئی اللہ اکبر پکار اٹھا۔ پیاری دوستوں، کاغذ کے اس ٹکڑے پر اس عورت کی پوری کہانی درج تھی، جسے پڑھنے والے نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سیلاب میں باڑھ میں تیر کر آنے والی لاش میں ملی اس چٹھی کو پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا میرا نام آسیہ ہے، میں اپنا علاقہ چھوڑ کر ایک دور دراز کے علاقے میں آ کر بس گئی تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں، اور نہ ہی میرے والدین اور میرے گھر والوں سے ان کا کوئی رابطہ ہو، کیونکہ میں اپنی ایک عیسائی سہیلی کی وجہ سے بدکاری کی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ دراصل میری کہانی کچھ یوں ہے کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے ماں باپ نے، والدین نے میری تربیت بہت اچھی کی اور مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے یونیورسٹی میں داخل کروایا۔ وہاں میری ملاقات سروج نامی ایک عیسائی لڑکی سے ہوئی۔ یونیورسٹی میں میں اور سروج ہمیشہ ایک ساتھ رہتی تھیں، لیکن مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سروج ایک اچھی لڑکی نہیں ہے۔ ایک دن سروج نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جو میں نے فوراً قبول کر لی۔ مقررہ دن شام کے وقت میں اس کے گھر پہنچی تو سروج میری منتظر تھی، وہ میرا انتظار کر رہی تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے گھر میں ایک نوجوان لڑکا موجود تھا، جس کے بارے میں سروج نے بتایا کہ وہ اس کا بھائی ہے اور وہ دونوں ہی اس گھر میں رہتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد میں اور میری عیسائی سہیلی کمرے میں چلے گئے۔ باتوں باتوں میں سروج نے مجھ سے پوچھا، آسیہ تم شراب پیو گی؟ یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا، یعنی مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی، امید نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کہے گی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سروج کی جانب دیکھا تو اس نے جھٹ سے کہا، یار دوستوں میں تو سب چلتا ہے، نخرے مت کرو، میرے ساتھ مل کر تھوڑی سی پی لو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین، خط میں مزید لکھا تھا اور زیادہ لکھا تھا کہ آسیہ نے سہیلی کو منع کیا، مگر اس کی عیسائی سہیلی نے اسے زبردستی شراب پلا دی، جس کی وجہ سے آسیہ مدہوش ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے معلوم ہوا کہ شراب کے نشے میں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ آسیہ نے جب سروج سے پوچھا تو اس نے فوراً سے نوٹوں کی ایک گڈی آسیہ کو پکڑا دی اور اسے پکڑاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ بزنس تمہیں جلد مالدار بنا دے گا، بس یوں ہی کام کرتی رہو۔ یعنی وہ لڑکا جو سروج کے گھر میں موجود تھا وہ دراصل اس کا گاہک تھا۔ سروج نے دھوکے سے اپنی سہیلی کو جسم فروشی کے گندے دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ سروج کی یہ باتیں سن کر آسیہ بت بنی اسے دیکھتی رہی اور پھر گھر آ گئی۔ اپنی عزت خراب ہونے سے بچانے کے لیے آسیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کہیں دور جا کر بس جائے گی اور اسی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ یوں وہ اپنے گھر سے کسی نامعلوم انجان جگہ پر شفٹ ہو گئی اور اب جسم فروشی ہی کی مدد سے اپنی روٹی کا انتظام کرتی، اور کئی سال اس دلدل میں دھسے رہنے کے بعد اسے خیال آیا کہ ماں باپ کی عزت کے ڈر سے تو
تو اس نے گاؤں چھوڑ دیا تھا، مگر جب اس کی موت ہوگی تو وہ اپنے رب کا کیسے سامنا کرے گی، وہ اپنے رب کا کیسے سامنا کرے گی؟ اس پر اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ پورا جسم لرزنے لگا۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے سچی توبہ کر کے رب کے حضور سجدہ کرنے کی ٹھان لی۔ سجدے سے فارغ ہونے کے بعد آسیہ نے اپنی ساری آپ بیتی ایک کاغذ پر تحریر کی، یعنی ایک کاغذ پر لکھ دی، اور یہ ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی وہ تمام لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گی، مگر اسے یہ موقع نہ مل سکا۔ ساری رات عبادات کرنے والی آسیہ صبح کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگ پہنچے تو انہوں نے آسیہ کی تحریر پڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے۔ ناظرین، سیلاب کے پانی سے ملنے والی لاش کو دیکھ کر اور یہ تحریر پڑھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ آسیہ کے وفات کے بعد اس کے ہاتھوں سے لکھی گئی تحریر مصلحتاً اس کے کفن کے ساتھ لگا دی گئی، یعنی لگا دی گئی ہوگی، اور باڑھ کے دوران اس کی لاش تیرتی ہوئی اس جگہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بھی اس کی آپ بیتی پڑھ کر چلا اٹھے اور کہنے لگے بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت بخشے۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ اگر انسان سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔